السلام علیکم بوائز. ہم ابھی تک ربائی کی تشریح اور اس کا مطلب سمجھیں، اس کے بعد شاعر کا تعارف سمجھیں. اب ہم نظم کا ایکسپلین کروں گی. میں اس کا مطلب سمجھاؤں گی کہ البلی صبح کسے کہتے ہیں. البلی صبح، شاعر اس نظم میں صبح کے منظر کو بہت ہی خوبصورت انداز سے منظر کشی کی، اور اس کا انداز بیان دلچسپ ہونے کی وجہ سے یہ نظم اس نظم میں خوبصورت الفاظ کو بیان کیا گیا ہے. اس نظم کا انتخاب جوش کے مجموعے کا نام شعلہ اور شبنم سے لیا گیا ہے. ہاں، کائنات قدرت کے بے شمار نظاروں سے بھری پڑی ہے، جو انسانوں کے لیے سیر و تفریح، عبرت و نصیحت کے کئی پہلو اپنے اندر رکھتی ہے. یعنی مطلب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اتنا خوبصورت انداز میں سجایا ہے کہ انسان اس کی پہچان کرے، اس کو جانے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کیوں بنائی ہے، دن کیوں بنایا ہے. رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کیا کیا چیزیں نمودار کرتا ہے، اور سورج کا نکلنا، چاند کا ڈوبنا، رات کا بننا، آسمان پہ چاند ستارے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا. صبح شام کے مناظر، طلوع آفتاب، طلوع کے معنی ہے نکلنا، طلوع آفتاب کا منظر، غروب آفتاب کا منظر، غروب آفتاب کا منظر میں سورج کا ڈوبنا، سورج کا نکلتا ہوا منظر اور سورج کا ڈوبتا ہوا منظر. اس کے علاوہ بہار، خزاں، بہار کا منظر بارش کے دنوں میں جو ہر طرف پھول، پتے، جھاڑ بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں. بارش آنے سے پھول کھلتے ہیں، پتے ہرے بھرے، درخت پورے ہرے بھرے نظر آتے ہیں. بہار خزاں کا مطلب ہے پت جھڑ، جہاں پر جو ہے سو خزاں اس کو کہتے ہیں جہاں پر پتے جھاڑ سے درخت سے نیچے گر جاتے ہیں، اس کے بعد جو نئے پتے آتے ہیں. کئی شعراء نے قدرت کی حسین مناظر کو اپنے الفاظ کے پیکر میں اس طرح ڈھالا ہے کہ وہ منظر جوں کا توں اپنی آنکھوں کے سامنے محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی ہم جو نظم پڑھتے ہیں اور اس کا تصور جب ہم تصور کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری نظر کے سامنے وہ پورے چیزیں، طلوع آفتاب کا منظر، غروب آفتاب کا منظر، بہار خزاں کا موسم، یہ سامنے اپنی نظروں کے سامنے گھوم جاتے ہیں. اس حسین منظر کو الفاظ کے پیکر میں اس طرح ڈھالا ہے کہ وہ منظر کا جوں کا تو اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس ہونے لگتا ہے. اردو کے مشہور شاعر جوش نے بھی صبح کے منظر کی عکاسی، یعنی اس کی دیکھا ہوا منظر اپنی نظم میں ڈھالا ہے. اپنی نظم البلی صبح میں بڑی خوبصورتی سے کی ہے. آئیے اس نظم کا ہم مطالعہ کر کے صبح کے منظر کی رنگینیوں اور ساتھ ہی ساتھ جوش کے انداز بیاں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سر جھکائے عروس فطرت جبیں سے زلفیں ہٹا رہی ہے، سحر کا تارا ہے زلزلے میں افق کی لو تھرا رہی ہے. شاعر اس شعر میں جیسے صبح کے منظر کو بیان کیا ہے. فطرت کے معنی ہے قدرت، جبیں معنی پیشانی، اور یہاں پر زلفوں کا مطلب ہے اندھیرا. یعنی جب چاند ڈوبتا ہے، جب سورج نکلنے کا وقت آتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے قدرت اپنے پیشانی سے زلفیں ہٹا رہی ہے، یعنی اندھیرا چھٹ رہا ہے. سحر کا تارا ہے زلزلے میں افق کی لو تھرا رہی ہے. افق اس کو کہتے ہیں جو آسمان اور زمین سے تھوڑی بہت، یعنی پہاڑ کی اونچائی جو دکھائی دیتی ہے اس کو افق کہتے ہیں. لو تھرا رہی، یعنی ہم جب دیکھتے ہیں تو یعنی تھوڑی دور پہ ہم کو آسمان اور تارے دکھائی دے، لیکن ہماری نظروں سے کئی ہزاروں میلوں دور رہتے ہیں وہ. تو افق کے معنی ہیں تھوڑی دور، زمین سے تھوڑی دور.
وہاں پر جو سو سحر کا تارا، جب صبح ہوتی ہے تو آسمان پر تارے یعنی چھپتے اور نکلتے آتے ہیں، تو شاعر اس کو زلزلے سے مشابہ کیا ہے، زلزلے سے مشابہ یعنی نکلنا، چھپنا، نکلنا۔ تو شہر کا تارا ہے زلزلے میں افق کے لو تھرا رہی ہے، یعنی تارا جو سو اپنی یعنی رات بھر تھک کر جو سو سونے کے لیے تیاری کر رہا ہے، اور جیسے افق کی لو تھرا رہی ہے۔ لو مینس چراغ کی جو جلتی ہوئی پتی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی بجھنا، نکلنا، اس کو جو تھر تھر یعنی سونے کے لیے جانے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ روش روش نغمہ طرب ہے، چمن چمن جشن رنگ بو ہے، طیور شاخوں پہ ہے غزل خواں، کلی کلی گنگنا رہی ہے۔ روش روش مینس تنکا جو زمین پر جو گھاس ہوتی ہے اس کو تنکا کہتے ہیں۔ نغمہ مینس گانا، طرب مینس خوشی ہے، چمن میں جشن رنگ بو یعنی گھاس کا تنکا بھی جو سو خوش ہے، اور چمن میں پرندے جو سو خوشی کا گانا گا رہے ہیں۔ طیور شاخوں پہ ہے، طیور مینس پرندے، طائر بولتے ہیں، طائر کی جمع طیور مینس پرندوں، یعنی شاخوں پر ہے غزل خواں، کلی کلی گنگنا رہی ہے، اور شاخوں پر چڑیاں گنگنا رہی ہیں خوشی سے۔ ستارہ صبح کی رسیلی جھپکتی آنکھوں میں ہے فسانے، نگار مہتاب کی نشیلی نگاہ جادو جگا رہی ہے۔ صبح کا ستارہ یعنی جب رات بھر جاگتے ہیں ستارے، صبح میں نمودار ہوتے ہیں، رات بھر جاگ کر صبح میں چھپ جاتے ہیں، تو رات بھر کی کہانی تارے سنا رہے ہیں۔ نگار مہتاب چاند کو کہتے ہیں، یعنی مہتاب کی ایک نظر نشیلی نگاہیں جادو جگہ رہی، اور چاند کی نشیلی نگاہ جادو جگہ رہی، وہ ڈوبنے کے لیے جا رہا ہے۔ طیور بزم شہر کی مطرب لچکتی شاخوں پہ گا رہے ہیں، نسیم فردوس کی سہیلی گلوں کو جھولا جھولا رہی ہے۔ طیور یعنی پرندوں کی بزم مینس محفل، شہر مینس صبح ارلی مارننگ جس کو بولتے ہیں ہم فجر کے وقت، مطلب خوشی کا گانا، لچکتی شاخوں پہ گا رہے ہیں، یعنی پرندے شاخوں پر خوشی کا گانا گا رہے ہیں۔ نسیم فردوس صبح کی ٹھنڈی ہوا کی سہیلی گلوں کو جھولا جھولا رہی، یعنی جب صبح میں جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو جھاڑ کی شاخ یا ڈالیاں ایسا جھولنے لگتی ہے، تو ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے جیسے صبح کی ٹھنڈی ہوا جیسا گلوں کو جھولا رہی ہے، یعنی گل مینس پھول، گل کا اپوزٹ ورڈ خار، اس کو کہتے ہیں۔ نسیم فردوس یعنی صبح کی ٹھنڈی ہوا پھولوں کو جھولا رہی ہے، ویسا معلوم ہو رہا ہے۔ وہ نیچے آپ لوگ 3 کوسچن دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب میں ایکسپلین کر دی، تو آپ جو سو اس کو سمجھتے ہوئے اس کے 3 سوالات کے جوابات لکھیں، تاکہ آپ کو خلاصہ لکھنے میں، اسے تشریح کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ حافظ۔